آخر 360 بت ہی کیوں ہے؟ 360 کیوں ہے؟ یہ تو 360 کا کیا معاملہ ہے؟ یہ روایتوں میں ایسی جو تعداد ہے نا 360، 370 بھی ہو سکتے تھے، 80 بھی ہو سکتے تھے، 400 بھی رکھ لیتے، 1000 بھی رکھ لیتے، یہ 360 ہی کیوں رکھے وہ لوگ اندر؟ ان کا اپنا ایک شیڈول تھا، وہ سمجھتے تھے کہ چاند کے حساب کے اعتبار سے سال کے 360 دن ہیں، عیسوی اعتبار سے 60 پر 5، لیکن چاند کے اعتبار سے 60۔ وہ ہر دن کا ایک بت بنائے تھے، ہر دن ایک بت، آج فلاں کی پوجا، فلاں کی پوجا، یہ فلاں کی، تو اس واسطے وہ 360 دن کے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، جن کے ناموں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، پوجا پاٹ ہو رہی ہے، درگاہ اور جھنڈے بنڈے گنڈے۔ انہوں نے تو توحید پہ اپنی پوری جان لگا دی تھی۔ آپ پڑھیے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھیے، بڑے بڑے علماء جو اولیاء واقعتاً تھے دنیا میں، انہوں نے توحید ہی پھیلایا تھا۔ ان کے نام پر قبریں، یہ دراصل وہی کام ہے جو مشرکین مکہ کرتے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ گناہ ہو گیا تو توبہ کرنے کے لیے۔ ہمارا سب سے بڑا غلط معاملہ یہی ہے، ہم گناہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا مطلب، کرو اور نہیں، گناہ ہو گیا، توبے کے لیے سوچو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں توبہ کروں گا، اللہ معاف کرے گا۔ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، گناہ کرنے کے لیے یہ لیجزی اللہ کل نفس، جتنا کرو گے بھرو گے۔ وہ دعوت میں نتبع الرسول آ گیا نہیں آ گیا بھائی؟ ہاں، دعوت تو پوری تھی نا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، پھر وہ نتبع الرسول الگ سے آیا کیوں؟ معنی یہ ہے کہ ایک توحید ہے جو دعوت خاص، ایک ہے رسول کی اتباع جو تمام اماموں کے مقابلے میں تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں کہ نہ ان کا چلتا نہ ان کا، نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ مالکی ہے نہ حنبلی ہے نہ نقشبندی ہے نہ سہروردی ہے نہ فلاں ہے نہ فلاں ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کی طرف آؤ۔ تو آج دراصل کوئی نہیں مانتا، کہتا کہ یہ وہابی ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، یہ گستاخ ہیں جی، وہاں وہی تمنا کر کے کہیں گے کہ نہیں اب ہم سب کو چھوڑیں گے، صرف رسول کی اتباع کریں گے۔ اے اللہ اب تو ہمیں مہلت دے، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، اور اس لیے بھی کہ وہ جان لے اللہ صرف وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے اصل، یہ پیغام ہے قرآن کا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام،
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن الحمدللہ یہ ایک ایسا مخصوص دورہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تسلسل کے ساتھ قائم و دائم ہے. مرکز السلام جہاں پر ہم اس کو شروع کیے تھے، مسجد السلام میں آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی. ہاں، درمیان میں اسفار کی وجہ سے یا کچھ اور کام کی وجہ سے اس میں 1-2 ہفتے گیپ آتا ہے یا اگر رکاوٹ آتی ہے، لیکن اس کا ایک تسلسل کا جو سلسلہ رب نے توفیق دی اور آپ لوگوں کو سننے کی توفیق دی. اس میں کئی وہ افراد بھی ہیں جو تسلسل سے آتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس کا ایک بہت اہم ترین فائدہ آن لائن میں لوگ اٹھاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی سنتے ہیں، لائیو بھی ہوتا ہے یہ. اور اس کے بعد بھی اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی نظر پڑتی ہے تقریباً 75K 80K کے قریب تفسیر کے یہ دورے جو پہلے شروع ہوئے تھے الف لام میم وغیرہ کے، ماشاءاللہ دنیا میں دیکھے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھنے والوں میں کئیوں نے ایسے کمنٹس بھی میں نے پڑھے ہیں کہ اس کا ایک بے چینی سے انتظار بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہو. دعائیں ہیں آپ لوگوں کی اور دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی، محبین کی کہ مجھ ناتواں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ قرآن کی کچھ خدمت کر سکوں. یہ دراصل میرے لیے بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے. تو یہ تسلسل جاری و ساری ہے، اور تقریباً آج بھی یوں سمجھیے کہ تقریباً 1 مہینہ گیپ رہا درمیان میں میرے اسفار کی وجہ سے کچھ دورے تھے، اور آج ہم پھر جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے شوق ذوق کو آگے بڑھائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے وہ محبت اور شغف ہمیں توفیق دے دے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں تھی. تو بہرکیف جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اس کے بعد ہی کی آیت میں نے اب آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ ابراہیم چل رہا تھا، اور خاص طور پر وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لا کر مکے میں بسایا تھا، اور اس وقت جو دعائیں کی تھی وہ دعائیں رب العالمین نے قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھی، کیونکہ وہ ایک جذباتی دعائیں تھیں. وہ ایسا جذبہ تھا کہ اللہ کے حکم پر اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو بالکل ایک ایسے صحرا میں جہاں پر زندگی کی کوئی نمو نہیں تھی، زندگی کی کوئی رمق دمق باقی نہیں تھی، وہاں چھوڑ کے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے اپنے خاندان کو یہاں لا بسایا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کی برکت سے توحید کو پھیلایا، اور یہ توحید کا پہلا مرکز رہا. لیکن پھر زمانہ بدلتا گیا تو ایسے لوگ بھی آئے جو اسی کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھ دیے. اور آپ حیران ہوں گے، کبھی آپ نے غور کیا ہے یا نہیں پتہ نہیں، ہم کو تو غور کرنے کا ٹائم اس میں نہیں ملتا ہے، دوسری چیزوں میں ملتا ہے. یہ آخر 360 بت ہی کیوں ہے؟ 360 کیوں ہے؟ یہ تو 360 کا کیا معاملہ ہے؟ یہ روایتوں میں ایسی جو تعداد ہے نا 360 370 بھی ہو سکتے تھے، 80 بھی ہو سکتے تھے، 400 بھی رکھ لیتے.
1000 بھی رکھ لیتے. یہ 360 ہی کیوں رکھے وہ لوگ اندر؟ کبھی کبھی سوچ گزری ہے ہم کو، کھانے پینے میں بڑی سوچ لگتی ہے کہ کیا کھائیں کیا پئیں، اور ڈائجسٹ کے اعتبار سے پہلے کیا کھائیں بعد میں کیا کھائیں، میٹھا پہلے کھائیں یا بعد میں کھائیں، ان چیزوں پہ بڑی محنت ہوتی ہے ہماری. ہم دراصل غور و فکر نہیں کرتے. ان کا اپنا ایک شیڈول تھا. وہ سمجھتے تھے کہ چاند کے حساب کے اعتبار سے سال کے 360 دن ہیں، عیسوی اعتبار سے 60 پر 5، لیکن چاند کے اعتبار سے 60. وہ ہر دن کا ایک بت بنائے تھے، ہر دن ایک بت. آج فلاں کی پوجا، فلاں کی پوجا، یہ فلاں کی. تو اس واسطے وہ 360 دن کے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. وہاں جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ قربانیاں دی اور اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو لا کے چھوڑا، تو اللہ نے پہلے مشرکین مکہ کو وہ بتایا کہ بدبختو، تم نے تو اپنے آباء و اجداد کا جو نام لیتے ہو ان کو تو تم نے کیا کیا تھا، برباد کر دیے. جس کے لیے انہوں نے محنتیں لگائی وہیں پر تم نے کیا ہے، بت ایسے بت بنا دیے کہ 360 رکھے. یہی حالت ہماری بھی ہے کہ جن کے ناموں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، پوجا پاٹ ہو رہی ہے، درگاہ اور جھنڈے بنڈے گنڈے، انہوں نے تو توحید پہ اپنی پوری جان لگا دی تھی. آپ پڑھیے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھیے، بڑے بڑے علماء جو اولیاء واقعتاً تھے دنیا میں، انہوں نے توحید ہی پھیلایا تھا. ان کے نام پر قبریں، یہ دراصل وہی کام ہے جو مشرکین مکہ کر رہے تھے. تو پہلے تو ان کے بارے میں بتایا گیا. اب آخری میں وہ سیشن آ گیا ابراہیم کا، سورہ ابراہیم کا. یہ آخری مضمون ہے جو 42 سے شروع ہو رہا ہے، جو میں نے آیت تلاوت کی. یہاں پر اب وہ یوں سمجھیے کہ وہ پورا مضمون جو خطاب چل رہا تھا کہ دیکھو تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے. اب آخری اینڈنگ کیا ہے؟ وہی قرآن کا اسلوب جو پہلے سے. آخرت کو دیکھو، تمہارا جو انجام ہوگا نا جی، اس کو یاد رکھو. اتنا سب کچھ سن لینے کے بعد تم بدلتے نہیں ہیں، تم سیکھتے نہیں ہو، تم توحید پہ نہیں آتے ہو، تو یاد رکھ لو پھر تمہارے اعمال بھی رب العالمین کے پاس پیش ہونا ہے. وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا نا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ یہاں جو تمہیں سنایا جا رہا تھا کاش تم مان لیتے. وہاں تم لاکھ کاش کہو، لیکن زندگی تبدیل ہونے والی. یہ منظر کشی ہے پوری سورت آخری تک. یہاں سے ایسے الفاظ ہیں آخرت کے معاملے میں، انسان اگر واقعتاً سمجھ لے اور اس حقیقت کو پالے کہ اس پہ کیا گزرنے والا ہے، خاص کر ظالم اور گنہگاروں پر کیا گزرے گا، تو یاد رکھو پھر تو گناہ کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی باوجود تمام کے تمام وسائل ہونے کی. فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ، خطاب تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے ہے. تحسبن یہ مخاطب کا صیغہ ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ سب کے لیے ہے کہ گمان یہ کر لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غافل ہے ان ظالموں کے کاموں سے. یہ ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی غافل ہے. ہاں، نہیں دیکھ رہا ہے ان کے کیا کیا ظلم ہیں، ان کی مکاریاں کیا ہیں، ان کی چال بازیاں کیا ہیں، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ. کیوں؟ عمومی طور پر ہمارا معاملہ یہی ہوتا. ایک ظالم کو جب ہم پنپتے دیکھتے ہیں، ایک ظالم کو ہم عیش و آرام میں دیکھتے ہیں، تو پھر تو اچھے اچھے کے ایمان کے اندر تزلزل پیدا ہو جاتا کہ کیا ہے بھائی، اللہ ہے نا بھائی، اللہ اس کو کوئی سزا نہیں دے رہا ہے. تو تب کیا ہے؟ جنگل کا راج ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے ہاں سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت میں دیتا ہے. بعضوں کو کرنے کی سزا دنیا میں فوری ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں فلاں ظالم تھا اور کیا ہوا، راتیں رات اٹیک، راتیں رات گردے فیلئر، راتیں رات کوئی ہنگامہ، راتیں رات مرنا. لیکن بعض ظالم ہیں، ہمارے چائے والے بھی بڑے ظالم ہیں، چائے بیچتے بیچتے کیا کن کن، لیکن دیکھ رہے ہیں پھل پھول رہا ہے باطل. ہاں، 56 ان کا سینہ ابھی بھی تان کے چل رہا ہے بندہ، وہاں 70 میں ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں اچھے اچھے اللہ والے. یہ ظالم پھر رہا ہے پورا.
ایسے میں انسان کی اپنی ایک سوچ بن جاتی ہے، آخر یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ نہ میرے پاس اندھیر نہیں ہے کہ میں ان کو ایسے ہی چھوڑے جا رہا ہوں، میرے پاس ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، جب پکڑنا ہے تب پکڑتا ہوں، تمہارے حساب سے میں نہیں پکڑتا ظالموں کو۔ لیکن یہ بھی مت سمجھو کہ میں نہیں پکڑ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے ان کو پکڑنے کی، یا مجھے کیا ہے غیب کا علم نہیں ہے، یا میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ نہ اللہ کے رسول آپ ضرور ایسا گمان ہرگز بھی نہ کیجئے، مطلب اللہ کے رسول کا تو ہونا نہیں ہے، ہم کو خطاب ہے، تم ہرگز بھی یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کے کرتوتوں سے غافل ہے، نہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے تو ڈھیل دی ہے انہیں اس دن کے لیے جی، جس دن ہوگا کیا، آنکھیں ابل پڑیں گی دہشت کے مارے، تشخص فیہ الابصار۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ بول بھی نہیں پاتا دہشت کے مارے، بولنا چاہ رہا ہوتا لیکن آواز نہیں نکلتی، دہشت اتنی ہوتی ہے دل کے اندر کہ وہ کچھ بول نہیں پاتا، لیکن آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے، کہ ایسا دکھتا ہے کہ دیدے وہ دراصل پلکیں پھاڑ کے ابل کے نیچے پڑیں گی، اس کیفیت کا نام تشخص فیہ الابصار ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ رب جس کو دنیا میں پکڑ کے سزا دیتا ہے وہ کم ظالم ہے۔ بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ہاں، رب جس کو فوری دے دیتا ہے اس کو شاید ہدایت کے لیے فوری دے دیتا ہے، وہ اللہ والا بن جائے۔ جس کو فوری تو نہیں دیتا لیکن دنیا میں ہی دے دیتا ہے مرنے سے قبل، وہ بھی کم ظالم ہے اللہ کی نظر میں۔ جو بڑا ظالم ہوتا ہے نا، اس کو دنیا میں کچھ نہیں دیتا، پھلتا پھولتا بہت بنتا، کیوں؟ اس کا پورا کریڈٹ اللہ اسے آخرت میں رکھتا ہے، وہاں اس کی سزا پکی ہے۔ تو یہ مت سوچو جس کو دنیا میں اس کے کرتوتوں کی سزا، ان ظالموں کو سزا نہیں ملتی تو یہ اللہ کے نزدیک کیا نہیں ہے، قریب بندے ہیں، یہ دنیا میں یہ لوگ بہت پاور رکھتے ہیں یا اللہ کو عاجز کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اصل میں یہ معاملہ ہے کہ اللہ جس کو ایسا چھوڑتا ہے نا جی، اس کو 100% پورا کا پورا 1% مس ہوئے آخرت میں ملنا ہے، جہاں پر رب العالمین کہتا ہے حالت یہ ہوگی تشخص فیہ الابصار، ایسے کہ اس کی آنکھیں ابل پڑیں گی، ننگ دھڑنگ، بالکل ماں کے پیٹ سے جیسے نکلتا ہے بغیر ختنہ کے، ویسے قبر سے نکل کے کیسے بھاگے گا؟ اگلی آیت پڑھو، کیسے بھاگے گا؟ مہطعین، سرپت دوڑ لگائے گا۔ مہطعین کہتے ہیں کہ دوڑ کر ایسے ایسے دیکھتے ہوئے بھاگنے کو، ہاں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، یوں دربار الہی کی طرف آنکھیں یوں لگا کے بھاگے گا، ہاں، ایسی حالت میں لا یرتد الیہم طرفہم، پلٹ کے اپنے آپ کو دیکھنے کی بھی اس کی کیفیت نہیں ہوگی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں حالت کو۔ بھائی نیچے کوئی کرتا نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، شرمگاہیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن حال اس کا یہ ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے بھی اس کے پاس کیا نہیں ہے، دہشت کے مارے وقت نہیں ہے، وہ اللہ کے دربار کی طرف سر کو اونچا کیے مقنعی رؤوسہم بھاگ رہا ہے، اپنی طرف مڑ کے دیکھنے کی بھی سکت نہیں ہے۔ اسی واسطے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ لوگ حشر کے میدان میں ایسے اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، نہ کوئی چپل ہوگی، نہ کوئی کپڑا ہوگا، نہ کہ کیا ہے ان پر کوئی حص ہوگی، کوئی آ کر کپڑا ہوگا، حتیٰ کہ ننگے بدن بھاگ۔ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول مرد عورت دونوں ایک ہی میدان میں؟ کہا کہ ہاں، تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، ننگے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے عائشہ اس وقت کس کو ہوش ہوگا اپنے آپ کو دیکھنے کا؟ وہ کہاں اپنے آپ پہ غور کرے گا؟ وہ ایسا پریشان حال ہوگا کہ اسے اپنی کیفیت کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ ہے وہ حالت، لا یرتد الیہم طرفہم،
اپنی طرف بھی مڑ کے دیکھنے کا اسے موقع نہیں ملے گا. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، دل تو بالکل دہشت کے مارے خالی ہو چکے ہوں. ہوا کا ایک مطلب یہ گرنا، ایک مطلب یہ خالی ہونا. یہاں یہ مطلب ہے. کیا خالی ہوں گے؟ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مصیبت جب اچانک پڑتی ہے نا، سوائے اس مصیبت کے احساس کے دل بالکل تمام احساسات سے خالی ہو جاتا ہے. اس وقت رب کا ڈر اور وہ کچھ عذاب کا جو سامنے آیا ہوگا کیفیت ایسے دل پہ حاوی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز اسے دکھے گی بھی نہیں، صرف خالی خالی دل دکھے گا دہشت کے مارے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آگے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آلے گا تو اس دن ظالم کہیں گے. یہاں تو بڑے تمطراق سے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ وہ دن کون سا ہوگا؟ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ ظالم اس وقت کہنے لگیں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے ہم کو، زیادہ نہیں، تھوڑی سی مہلت. اخرنا الی اجل قریب. کیوں جی؟ کس کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں؟ کافی پینا باقی تھا، فلاں بریانی کا ٹیسٹ کرنا باقی تھا، فلاں کرکٹ باقی تھا، فلاں مووی باقی رکھ کے آ گیا تھا، اے اللہ ذرا مہلت دے میں جا کے وہ مووی ختم کر کے. یا کمانا باقی تھا، جمانا باقی تھا، تو اے اللہ مجھے مہلت دے کے میں جمع کما کے واپس. نہیں نہیں نہیں، وہاں تمنا کیا ہوگی؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور تیرے رسولوں کی اب پیروی کر لیں. لیکن وہاں ملے گی چھٹی. یہاں ہے جس کی تم التجا وہاں جا کے کرو گے نا، یہاں اب ہے موجود، زندگی ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اب کر لو. اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو، اب اللہ کے رسول کی پیروی کو اب قبول کر لو. کل قیامت کے دن یہی روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک، ہم قبول کر لیں دعوت تیری. کیا دعوت بھائی؟ ولیمے کی، ہاں کھانے کی. توحید. اس توحید سے آج تو منہ موڑے ہوئے ہو، اسی توحید کی دعوت کو اب قبول کر لیتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ریکویسٹ قبول نہیں ہوگی. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، یہ کیا ہے جی؟ دعوت میں نتبع الرسل آ گیا نہیں آ گیا بھائی؟ ہاں، دعوت تو پوری تھی نا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، پھر وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ الگ سے آیا کیوں؟ معنی یہ ہے کہ یہ ایک توحید ہے جو دعوت خاص، ایک ہے رسول کی اتباع جو تمام اماموں کے مقابلے میں تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں کہ نہ ان کا چلتا نہ ان کا، نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ مالکی ہے نہ حنبلی ہے نہ نقشبندی ہے نہ سحر وردی ہے نہ فلاں ہے نہ فلاں ہے. اللہ کے رسول کی اتباع کی طرف آؤ. تو آج دراصل کوئی نہیں مانتا، کہتا کہ یہ وہابی ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، یہ گستاخ ہیں جی. وہاں وہی تمنا کر کے کہیں گے کہ نہیں نہیں، اب ہم سب کو چھوڑیں گے، صرف رسول کی اتباع کریں گے. اے اللہ اب تو ہمیں مہلت دے. لیکن وہاں پر مہلت دی جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں، فرشتے جواب دیں گے یا رب جواب دے گا، یہ دونوں ہو سکتے ہیں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ یہ دراصل اس کا جواب ہے جو اوپر آئی ہے آیت. بات کو اچھی طرح سمجھیے. پہلے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، اللہ کے رسول آپ ڈرائیے. یوم یأتیہم العذاب، اس عذاب سے اس دن جب آئے گا، ہاں یعنی قیامت کے دن سے اللہ کے رسول آپ ڈرائیے. جب کیا کہیں گے؟ ظالم لوگ کہیں گے فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے. کیوں؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیرے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں اور اطاعت رسول کر لیں. یہاں تک ان کا قول تھا. اب اولم تکونو سے قول
یا تو رب جواب دے رہا ہے یا رب کے فرشتے جواب دیں گے ان لوگوں کو جہاں وہ پکار رہے ہوں گے. کہیں گے اولم تکونوا، کیا تم وہی تو نہیں تھے؟ اقسمتم من قبل، قسمیں کھا کھا کر ہمیں کیا ہے مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کا کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا یا ہمیں کبھی ہم جہنم نہیں جائیں گے. اگر کبھی ہوگا بھی تو جیسے ہمارے کمزور اعتقاد والے عبد القادر جیلانی چھوڑیں گے کیا جی؟ امت محمدی اللہ کے رسول چھوڑیں گے کیا جی؟ ہم کو لے کو نہیں چل جائیں گے؟ ان وعدوں پر، ان امیدوں پر جو تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے سے ان سے کہا جائے گا کہ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہم پر زوال کبھی نہیں آئے گا، ہمارا تو عروج ہی عروج رہے گا. ہاں خالی بیعت کر لینا کہتے اس کے بعد کیا چاہے کرو. قبر میں منکر نکیر بھی نہیں آتے کہتے، خالی سنتے ہی چل جاتے کہتے واپس ہی. یہ سب بول کے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. تو انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارا یہ قول نہیں تھا اس سے پہلے کہ ہم تو کیا ہیں کبھی ہمارے اوپر زوال نہیں ہوگا. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا. معلوم ہونے کے باوجود بھی تم نڈر بنے رہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم تو آباد ہی وہاں ہوئے ہو جہاں پر اس سے پہلے وہ لوگ جو ظالم تھے جن کو اللہ نے نیست و نابود کیا تھا اور واضح کر دیا تھا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے نیست و نابود کیا ہے، انہی پر تم آباد ہوئے ہو. کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ خطاب کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن، تم انہی پر آباد ہوئے ہو، وہیں پر کئی کو بنی اسرائیل لگا. یہ تو ابراہیم مکی ہے. مشرکین مکہ سے خطاب ہے بھائی. تم آباد ہی وہاں ہوئے ہو جہاں پر اس سے پہلے ظالموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا یہ واضح ہو چکا ہے تم پر. تو کن قوموں کی طرف اشارہ ہے جی؟ مشرکین مکہ سے تو خطاب ہے جی، لیکن جن کی طرف اشارہ ہے کہ ان ظالم لوگوں کو جن کو ہم نے کیا کیا تھا واضح کر دیا تھا ان کے گناہوں پر سزا دے کے، تو کون ہے وہ؟ ذہن کام نہیں کرتا، نہیں باہر رکھو آئی ہیں عقل کو. کون؟ کہاں؟ سکنتم میں وہ لوگ کون ہیں؟ خاص طور پر عرب میں عاد و سمود. عاد و سمود بھی تو وہیں آباد تھے نا جی. آج بھی آپ جائیے تبوک کے راستے پر، ان کے کھنڈرات آج بھی مکے کے اندر موجود ہیں نا. وہاں سے تو یہ سفر کے لیے گزرتے تھے اور یہ قصے ان کو معلوم بھی تھے اور ان کو یقین بھی تھا یہ ہوا ہے. عاد و سمود کے قصے ہم ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. قرآن اترنے سے پہلے بھی مشرکین مکہ کو معلوم تھا یہاں عاد نامی ایک قوم تھی، سمود نامی ایک قوم تھی، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یہ نیست و نابود ہو گئے کیونکہ یہ لوگ پورے بھی کیا تھے؟ مکے والے ہی تھے، عاد سمود. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تم اب آباد ہو اس زمین پہ اس سے پہلے عاد و سمود آباد تھے، اور تم کو معلوم بھی ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو کیا کیا؟ نیست و نابود کر دیا. ہاں واضح ہو گیا تمہیں اس کے. وَكَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ تم کو معلوم ہے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر کر کے بھی واضح کیا کہ دیکھو جی شرک ایسا ہے، شرک یہ ہے، شرک یہ ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اور پچھلی امتوں کی مثالیں تمہارے سامنے واضح کر کے رکھ دی کہ دیکھو کسی نہ کسی طرح بچو، نہیں تو رب العالمین کا عذاب آئے گا. لیکن نہ تم نے کیا ہے اپنے آپ کے آبا و اجداد اپنی جگہ سے کچھ نمونے لیے، کچھ عبرتیں لی، نہ ہی دراصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیا مثالیں دی اس سے کچھ عبرتیں لی. تو وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، کہ فرمایا کہ ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلی. ہاں وقد مکروا مکرہم، ان کا مکر دراصل کیا تھا؟ بہت زبردست مکر تھا. اللہ کے رسول آپ کو کسی نہ کسی طرح راہ حق سے ہٹا دے. لیکن اللہ کہتا ہے وعند اللہ مکرہم، اللہ کے پاس بھی ان کا توڑ تھا. یہاں پر لفظ مکر کو مکر کا ترجمہ نہیں کریں گے رب کے لیے،
رب نے دراصل یہاں پر ان کے مقابلے میں لفظ استعمال کیا. اللہ مکر کرتا نہیں بولنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے. اللہ نے کہا کہ تم نے چالیں چلی، تم نے مکر کیا. وقد مکروا مکرہم، اور ان کی چالیں بڑی تھی، لیکن وعند اللہ مکرہم کہ رب العالمین کے پاس بھی کیا ہے، اس کا توڑ تھا. ہاں توڑ بولیں گے ہم، جواب تھا. ان کی چالوں کو نیست و نابود کر دیا. اور چال کیسے تھے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جو انہوں نے چلا؟ اللہ کہتا ہے کہ ایسی خطرناک چالی تھیں جس سے پہاڑ بھی ٹل جائے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایسی چالیں انہوں نے آپ کے خلاف چلی. کیا کچھ نہیں کیا. اذیتوں کے اعتبار سے اٹھا لیجئے، اور اسی طرح روحانی اذیتوں کے اعتبار سے اٹھا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بدبختوں نے جادو تک کیا. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ روحانی اذیت ہے نا جی، جادو. اور جادو بھی کس زور کا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مار دینے، قتل کر دینے کے لیے تھا. لیکن اس کا اثر صرف اتنا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور ایسے لگتا کہ کر دیے، بس اتنا اثر ہوا. لیکن اثر ہوا، جادو کا اثر ہوا. اتنا سخت ترین جادو تھا بدبخت جو لبید ابن عاصم نے کیا تھا، بڑا ماہر جادو کا. اور اسی طرح اذیتوں میں یہ بھی اذیت تھی. حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی. ایک بیوی جب آ کر اس کی عصمت پہ تہمت لگے تو شوہر پہ کیا گزرتی ہے، وہ واقعے سے کوئی گزرا ہوگا تو پتہ چلے. وہ اذیتیں بھی رب العالمین یہاں پر یاد دلا رہا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے چال چلے اللہ کے رسول آپ کے خلاف. اگر پہاڑ بھی ہوتے تو ٹل جاتے، پہاڑ بھی ہوتے تو ہل جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر مکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نکال لیا، کیونکہ غالب حق کا ہی ہونا ہے، باطل ہمیشہ نیست و نابود ہوتا ہے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہ کرے گا، کیونکہ حالات ایسے جا رہے تھے. اب ذرا مکی دور اپنے ذہن میں لائیے اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مار پہ مار، ہر دن ان کی بڑھتی ہوئی ظلم اور بڑھتا ہوا ظلم، اور واپس کوئی چیز نہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوڑا اٹھایا بلال کو مارنے کے لیے اور ایک کوڑا اس کے ہاتھ سے گر گیا یا اس کے ہاتھ کو لقوہ ہو گیا. نہیں، دندناتا ظالم پھر رہا ہے، صہیب مار کھا رہے، ہر چیز نارمل، کوئی معجزہ نہیں ہو رہا ہے. صحابہ رات دن تکلیفیں سہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف آ رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ مکہ چھوڑ کے طائف جانا پڑا. اب وہ زمانہ نوٹ کر لیجئے. اب ایسے وقت میں کہیں یہ خیال بھی آ سکتا ہے نا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے یہ پورا نہیں ہوگا میرے ساتھ؟ آخر کب ہوگی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ طائف میں گئے ہیں دعوت اسلام کو لے کر اور سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر کم از کم لوگ قبول کر لیں گے، لیکن یہ بدبخت کوئی اٹھا کے کیا ہے، پتھر پھینک رہا ہے، کوئی جوتی پھینک رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے. اللہ کے رسول نہتے ہیں، زید بن حارثہ ساتھ ہیں. ایسے وقت میں کیا ہے، خیال آ سکتا ہے نا اللہ نے کہا کہ میری مدد ہوگی، وعدہ پورا ہوگا. کہاں وعدہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ حالات اللہ کے رسول کے لیے نہیں، خاص ہمارے لیے بھی ہیں کہ تم راہ حق میں جاؤ گے تو پریشانیاں آئیں گی، لیکن مدد فوری نہیں آئے گی، مدد کے لیے وقت لگے گا. تب سمجھ لینا کہ یاد رکھو رب دراصل مدد کر کے رہے گا، لیکن اس کے پاس دیر ہے، ہمارے پاس جلدی ہے. اسی لیے فرمایا کہ لا تحسبن اللہ، ہرگز بھی یہ گمان نہ کیجئے کہ مخلف وعدہ رسولہ، رسولوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا نہیں کرے گا، ہرگز بھی نہیں، پورا ہو کر رہے گا. رسول ہی غالب آئیں گے. کیا وعدہ کیا رسولوں کے ساتھ؟ کیا وعدہ کیا؟ اللہ کا کیا وعدہ تھا رسولوں کے ساتھ؟ کیا بھائی، کوئی وعدہ خاص؟
مکہ فتح ہوں گا، جی جیتیں گے، ہاں وہ سب تو ہے، لیکن وعدہ کیا ہے جو قرآن میں آیا ہے؟ قرآن میں جو وعدہ ذکر ہے وہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ دیکھو غالب جو آئیں گے وہ میرے رسول اور میں، یہ وعدہ ہے۔ جو تمہیں دکھ رہا ہے یہ سب کچھ دھوکہ ہے، یہ رہیں گے کچھ دیر کے لیے غالب، لیکن اصل غلبہ جس کو ملے گا نا جی وہ رسولوں کو ملے گا، اور رسولوں کے بعد اب کسے ملے گا؟ دین توحید ایمان کو ملے گا۔ آج دکھ رہا ہے تمہیں زوال اسلام، آج دکھ رہا ہے تمہیں مسلمانوں کے اندر فرقے، آج دکھ رہا ہے کہ تمہیں مسلمانوں پر مظالم لیکن اینڈنگ کیا ہوگی؟ اغلبن انا ورسلی، جو ہے رب کا وعدہ وہ ہو کر رہے گا۔ دنیا میں ایک دن ضرور آئے گا ایسا کہ اس وقت سوائے مسلمانوں کے غلبے کی کوئی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ، میں اس واسطے نہیں کہا کہ یہ رسول کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ یہ غالب ہونے سے پہلے پہلے قیامت آ ہی نہیں سکتی، سب مٹیں گے، پھر غالب ہوگا خیمہ خیمہ، گاؤں گاؤں، چپا چپا، جہاں دین داخل ہوگا، امت ایک بنے گی، کوئی فرقہ نہیں ہوگا، کوئی جماعت نہیں ہوگی، کوئی حنفی شافی کا مسئلہ جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی مغلوب نہیں ہوگا، کوئی ظالم ہم پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی مذہب نہیں ہوگا، تمام مذاہب مٹا دیے جائیں گے، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، عیسائیت ختم ہو جائے گی، الا لیؤمنن بہ قبل موتی، یہاں تک کہ کوئی ہے بچے گا عیسائی بھی، وہ بھی دراصل حضرت عیسیٰ پر نہیں بلکہ صحیح مسلمان ہو کے حضرت عیسیٰ پر بیعت کر لے گا، صحیح مسلمان ہو جائے گا، عیسائیت نہیں باقی رہے گی، وہ دن آ کر رہے گا۔ تو آج بھی ہمیں دراصل دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے کہ حالات ایسے ہو گئے نا، پھر کہاں ہوتا، نہیں، رب کا وعدہ ہے ہو کر رہے گا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہماری زندگیاں چھوٹی ہیں، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے، یہ دنیا برباد ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پوری کائنات پر پھر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، یہی وہ وعدہ ہے۔ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک رب العالمین اللہ کیا ہے، بڑا زبردست بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ ہاں، ذو انتقام، بڑے انتقام والا ہے۔ اللہ پر اتنی گالیاں شرک کی شکل میں دی جا رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کارروائی نہیں کر رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ذو انتقام ہوں، بڑا انتقام والا ہوں، لیکن میرا انتقام انسان کے انتقام کی طرح اندھا نہیں ہوتا، کہاں کب کرنا ہے تب کرتا ہوں۔ تمہارے انتقام میں میرے انتقام میں بہت فرق ہے، تمہارا میرا انتقام ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم انتقام میں پاگل ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، جو نہیں کرنا ہے وہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ رب کا انتقام ایسے ہے کہ نہیں، اس کے شان کے لائق ہے، لیکن جب پکڑے گا نا وہ انتقام، وہ برابر انصاف کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے فرمایا عزیز، بڑا زبردست بھی ہے اور انتقام والا بھی ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین اور زمین سے، آسمان اور آسمان سے تبدیل کر دیے جائیں گے، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول جب زمین بھی نہیں ہوگی آسمان بھی نہیں ہوگا، دونوں بدل رہے ہوں گے، پھر لوگ جائیں گے کہاں؟ کہا کہ پل صراط پر ہوں گے، کہ وہ زمانہ ہوگا، پتہ نہیں یہ کیفیتیں سمجھ میں آئیں گی ہماری، زمین دوسری زمین سے، آسمان دوسرے آسمان سے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ اکیلے زبردست اللہ واحد القہار کے آگے کھڑے ہوں گے۔ کیا حالت ہوگی اس وقت؟
رب کا دربار ہو، ننگ دھڑنگ پورے کے پورے کھڑے ہوئے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، لیحملوا اوزارهم حاملۃ یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یحکمون۔ یہ جو اٹھائے ہوئے بوجھ ہوں گے، گناہوں کے بوجھ، بڑے برے بوجھ ہیں یہ اٹھا کے رب کے پاس کھڑے ہوں گے، رب العالمین سامنے ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہے، مجرم کو اگر زنجیروں میں نہ بھی جکڑیں تو کہاں بھاگے گا اس دن؟ کہاں اس کا گھر ہے؟ کہاں اس کا مددگار ہے؟ لیکن پھر اللہ کیوں کہتا ہے کہ زنجیروں میں ہم جکڑیں گے؟ یہ ذلت پر ذلت ہے۔ قیدی کو کیا کرتے ہیں؟ زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ ہاں، ہتھ کڑی لگنا ایک ذلیل ترین بات ہوتی ہے۔ ہم کہتے کسی کو ہتھ کڑی لگ گئی، حالانکہ ہتھ کڑی لگائے بغیر بھی لے جا سکتے، کوئی پولیس والا ہاتھ پکڑ لے تو کہاں چھڑا کے بھاگ سکتا ہے کوئی بندہ، لیکن اسے ہتھ کڑی لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ وہ قید کی سزا نہ ہوتے ہوئے ایک ذلت کی سزا ہے وہ، تو اسی لیے فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو کیسے؟ اس دن یومئذ مقررین فی الاسفاد، زنجیروں سے باندھ دیا جا رہا ہوگا، انہیں جکڑا جا رہا ہوگا۔ ہاں، ساتھ میں کیا ہو رہا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران، یا رب اللہم احفظنا من سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے۔ سرابیل جو سلوار، اس کی جمع جو کپڑے ہیں، کیا ہوں گے؟ من قطران، قطران اصل میں قطر سے نکلا ہے، اور یہ قطران میں تمام وہ مادے شامل ہو جاتے ہیں جس سے کوئی چیز بنتی ہے، میٹیریل بنتا ہے۔ اور عموماً یہاں پر لوگ علماء مفسرین ترجمہ کیے ہیں کھولتا ہوا تارکول، جسے روڈ بچھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم کیا ہے عام طور پر کیل بولتے ہیں، جو تلجھٹ ہوتی ہے، اس کا لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہرے پر چھا رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ایک بات بھی بڑے نوٹ کرنے کی ہے، عذابات میں یہ کیوں کہا گیا؟ پاؤں چھا رہے ہوں گے نہیں کہا کہ چہرے پر چھا رہی ہوگی۔ وتخشی وجوہہم النار، بولنے کا مطلب یہ ہے سر سے لے کر پیر تک آگ میں ڈوبا ہوگا۔ ایسا نہیں ڈوبا ہوگا کہ تھوڑا پاؤں تو نیچے ڈوبا ہوا ہے اور اوپر کم از کم کیا ہے سانس لینے کی جگہ اس کی خالی ہے، نہیں، اس کے چہرے تک آگ لپیٹ رہی ہوگی اسے، اور آگ کا ایک ایک بھی جو جھپٹا آ رہا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ ہاں، سورہ مرسلات میں فرمایا کأنہ جمالۃ صفر، ایک اس جھپڑا بھی جو ہوگا نا، وہ جو آگ کا جو گولا ہوگا نا، بشرر کالقصر، ایسا شرارہ ہوگا گویا کہ ایک محل ہے، اتنا بڑا۔ ہاں، یا نہیں تو اونٹ کی شکل کا ایک گولا جو اٹھے گا، جو ایک اوپر سے گزرے گا، صرف وہ اتنا بڑا گولا آگ کا ہوگا۔ وتخشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ ہے وہ سزا، یہ اس لیے ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اس کا بدلہ کرتوت برابر اس کا بدلہ دے دے، ظالم کو ظالم کا، کم ظالم کو اس کے مطابق، اس سے کم کو اس کے مطابق برابر دے گا اللہ، ہر ایک نفس کو اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ گناہ ہو گیا تو توبہ کرنے کے لیے۔ ہمارا سب سے بڑا غلط معاملہ یہی ہے، ہم گناہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کیا مطلب کرو، اور نہیں، گناہ ہو گیا
توبے کے لیے سوچو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں توبہ کروں گا اللہ معاف کرے گا۔ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، گناہ کرنے کے لیے یہ لیجزی اللہ کل نفس، جتنا کرو گے بھرو گے وہ۔ یاد رکھو، یہ اگر نظریہ ہوگا نا انسان گناہ نہیں کرے گا۔ بھائی تم پائی کا حساب تم کو دینا ہے، ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے، اور ایک ایک تمہاری حرکت کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے، اس کا بدلہ تم کو دینا ہے، تو گناہ کر سکے گا بندہ؟ گناہ کب کرتا ہی نہیں؟ اس کی سوچ الٹی ہوتی ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو اس کا مطلب کیا گناہ کرو؟ نہیں، گناہ ہو گیا ولو بالفرض، اب مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، اب رب کے پاس آؤ، دعا کرو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن گناہ سے پہلے کیا سوچنا ہے؟ لیجزی اللہ کل نفس ما، کیا کچھ تم کر رہے ہو اس کا تمہیں جواب دے کر رہنا ہوگا، حساب دے کر رہنا ہوگا، تمہارے پائی کا حساب ہوگا۔ اب ذرا نوٹ کر کے دیکھ لو اس حیثیت سے اپنی زندگی کو، صرف آج کا دن بتانے کے دیکھ لو، فجر کی نماز سے لے کر 10-20 ہو رہے ہیں، 10-20 تک میں نے کیا کیا؟ اگر اس کا ایک ایک بدلہ اللہ پوچھے، اچھائی کا اچھا دے، برائی کا برا دے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جنت یا دوزخ؟ کیوں؟ تم نے کچھ اچھا کیا ہی نہیں۔ ولو بالفرض کتنا اچھا کیا ہے، اگر اس کو بھی آپ ٹیکل کر کے دیکھ لیں، برائی زیادہ ہوگی، اچھائی کم ہوگی۔ ہاں، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جی، تم نے نیکیاں کی ہیں لیکن غیبت کی، چوری کی، تم نے نیکیاں کی ہیں لیکن نظر بازی کی، تم نے نیکیاں کی ہیں لیکن جھوٹ بولے، لیکن تم نے نیکیاں کی ہیں لیکن ساتھ میں حرام کھایا، تم نے نیکیاں کی ہیں، دغا بازی کی، کیا ہے، آپ نے تجارت کی، سود کھایا۔ 24 آورس کو آپ دیکھ لو کہ تم نے اگر 8 گھنٹے کام کیا ہے، وہ 8 گھنٹے میں تمہارا نیکی کا پلڑا بھاری ہے یا تمہاری برائی کا پلڑا بھاری ہے؟ اگر برائی کا ہے تو پھر تو یاد رکھو اس آیت کے مطابق تو تمہیں ہر ایک کا جو کچھ بھی تم نے کمایا اس کے مطابق تمہیں کیا ہے، سزا مل کے رہے گی نا جی۔ اس پر یقین رکھو گے تو پھر تمہاری کیا ہوگی؟ برائیاں کم ہوتے جائیں گی۔ نہیں، ہر ایک کا مجھے جواب دینا ہے۔ ہم کیوں عمل میں اتنے کورے ہیں؟ ہم الٹا مانا لیتے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں مسلمانی کیسا بھی جنت کو جاتے، ایک دو غلطیاں کرے تو کیا ہوتا، یہ سوچ ہماری ہے۔ اس واسطے نہ ہم بدلتے نہ نیکی کرتے، حالانکہ نیکی کرنے کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، 100% معاف کرے گا نہیں بولا، معاف کر سکتا ہے، کرے گا، لیکن 100% جواب تو ہوگا، 100% حساب تو ہوگا۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، جو کچھ بھی تم کماتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اس کا حساب تو رب ہر ایک نفس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اتنے لوگوں کے اتنے سال کی زندگی کا حساب اللہ کیسا جھیلیں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں سریع الحساب ہوں، میں بڑا ہی تیز حساب لینے والا۔ آج کے کمپیوٹر کے ایک کلک میں تمہاری ہسٹری آتی ہے، تو رب کے لیے مشکل ہے کیا تمہاری ہسٹری نکالنے کے لیے؟ کیونکہ انسان سوچ سکتا نا، کروڑوں انسان، ان کی زندگیاں، کسی کی 900، کسی کی 800، پہلے زمانے کے لوگوں کی زندگیاں، پھر ہماری بھی 60-70 بھی رکھ لو، ہم کچھ یاد نہیں 10 سال پہلے کیا کیے، تو کہاں سے یہ کا حساب ہوگا؟ یہ خیال آئے گا انسان کے ذہن میں، تو اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا، ان اللہ سریع الحساب۔ نہیں، اللہ کے لیے حساب لیتے دیر نہیں لگتی، وہ بڑا سریع الحساب ہے، وہ تیز حساب لینے والا ہے، تم سب کا حساب لے گا۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، اور اس لیے بھی کہ وہ جان لے اللہ صرف وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے، اصل یہ پیغام ہے قرآن کا۔ ہاں، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، ڈرائیں۔ ہم کہاں ڈراتے؟ خود ہی ڈرتے نہیں، دوسروں کو کیا ڈریں گے؟ اللہ کا حکم دیکھو، فرمایا ھذا بلاغ للناس، لوگوں کے لیے پہنچانے کی چیز ہے، بلاغ ہے، بلاغ اسی سے تبلیغ بھی نکلا ہے۔
تبلیغ جماعت بولتے نا، کہاں سے نکلا؟ یہاں سے نکلا یہ لفظ بھی. ہاں سب بولتے توحید، ایک بولتے نہیں. کیا جی پہنچاتے تبلیغ میں؟ چھلے کو نکلتے کرتے 40 دن نکلتے، 4 مہینے نکلتے، 3 دن نکلتے، یہاں کی جاتی وہاں، ٹرپلیکین کی رائپٹا سے ٹرپلیکین، پیرمبور سے یہاں وہاں، خالی پوری زندگی تبلیغ میں. کیا جی دی ہے تبلیغ میں؟ نماز کو بولا، یہاں قرآن پڑھو بولا. تبلیغ کیا؟ بلاغ للناس ولینذروا بہ، ڈراؤ اور کس کے ساتھ؟ بہ، قرآن کے ساتھ. کیا ڈرانا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ایک اللہ کی طرف دعوت دو. تمہیں دیے کبھی ایک اللہ کی طرف؟ دیتے نا. کون سی مسجد میں داخلہ نہیں ملتا ان کو. ہر مسجد میں جا کو ہی نا، کئی کو ہی کس کے خلاف بھی بولتے نہیں، سب کو منڈی، گائے کی منڈی، وہی برابر، وہی برابر، یہی برابر، وہی برابر. پورے مسجدوں نے دروازہ کھول کر رکھا، کب ہونا آؤ جاؤ بول کو. توحید بولو نا ان کو، توحید بولو. بولتے آپ کو معلوم ہے، میں بیٹھ کے سوچا، حیرانگی ہوتی. ہمارے مسلمانوں کو اللہ، یہ تبلیغ کے خلاف غلط نہیں ہے، سوچنا چاہیے. اگر یہ لوگ آج بھی بدل جائے نا، پوری دنیا بدل جائے. توحید کے لوگ اتنی بڑی جماعت نکلے تو پھر تو کیا ہے، گلی گلی، کوچے کوچے، جھوپڑی جھوپڑی توحید پہنچ جائے گی. لیکن توحید پہ کبھی زبان نہیں کھولتے. کچھ بھی کر لو، درگاہ کو جانے والا بھی تبلیغی رہتا، حنفی بھی تبلیغی رہتا، مالکی بھی تبلیغی رہتا، حنبلی بھی تبلیغی رہتا، سہروردی بھی رہتا، نقش بندی بھی رہتا، سب تبلیغ. میں تبلیغ بھائی، میں ہاں بس تاریخ جمیل بہت اچھا بولتے بھائی، میٹھے میٹھے باتیں بولتے، سب کو پسند بھائی. انہوں ہمیں کچھ بھی نہیں بولتے کسی کے خلاف. یہ دعوت ہے. اور ہمارے پاس اصل توحید ہے، ہمیں خالی کھانا کھاتے، بریانہ دیکھو ماشاء اللہ، دعوتاں اڑاتے. ہم نہ فرصت اتنی، اللہ نے اتنا بڑا جو دیا ہے نا دین کا، حق کا پیغام، ہمیں کہاں پہنچاتے بولو؟ ہم کو کبھی درد ہوتا ہی نہیں دل میں. یہ عجیب مرحلہ ہے. ادھر سچ نہیں ہے، رات دن لگا رہے ہیں. ادھر سچ ہے، رات دن سو رہے ہیں. کس کے پاس لے کے جاؤں میں؟ لوگ بولتے، بہت بولتے بھائی، تو میں سب کو بولتے بھائی، پھر کیا کروں؟ پھر میں تو مجبور ہو کے تو بولتا ہوں جی. یہ 50 سال سے لگے ہوئے ہیں دنیا پھرنے میں، ایک ایک جگہ پہنچانے میں. 50 سال کے اوپر ہو گئی. آزادی سے پہلے بنی ہے جماعت، اور دنیا کے کسی کونے میں نہیں گئی بول کے نہیں، دنیا کے ہر کونے میں. میں تو سنا تھا اسرائیل میں بھی جا کے ہیں یہ لوگ تبلیغ کے لیے. اسرائیل میں جاتے کہتے ہیں تبلیغ کر. ہاں یہاں پورے مسلمان پکے سچے موحد ہوں گے، آپ اسرائیل کو جاتے ہیں. لیکن توحید کا کیا عالم ہے بولو؟ آپ پریشان ہو جائیں گے. اس پہ کبھی سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے پتہ نہیں، لیکن مجھے کیا ہے، اچانک یہ سوچ آئی کہ بھائی ان کا جو سب سے اہم ترین مرکز دلی میں ہے، وہ مرکز نظام الدین کے نام سے. معلوم تم نا دلی میں مرکز کا نام کیا ہے ان کا؟ ہاں، نظام الدین. مرکز نظام الدین. کئی کو پڑھا ہے؟ نظام بہیم. ہاں نہیں، ہمارے نظام چلے گئے کہ سیدھا وہاں. ہاں کون بولے تو؟ وہ نظام الدین کی پڑھا. نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، اس کے بازو ان کا مرکز ہے. مرکز کو جانے کی روڈ پورا نظام الدین درگاہ کو جانے والوں کے پھولاں لے کو جاتے نا، منتاں لے کو جاتے نا، ووٹ پڑے رہتے پورے روڈ کو. 60 سال سے دعوت ہے، آج تک اسے بولے نہیں. ابھی الٹا سمجھتے نظام الدین اولیاء کے بازو ہمیں ہی بھائی بول کو. درگاہ کو نہ روکے، نہ شرک کی تردید کرے، نہ توحید پہنچائے، نہ وہ درگاہ کو توڑے. کیا کی جی تبلیغ؟ کائی کی تبلیغ ہو رہی؟ پھر شک ہے تو جاؤ دیکھ لو. کا جاؤ دیکھنے والے بول رہے ہیں نظام الدین اولیاء کو جتنے پھول لے کے جاتے، وہاں سے اس درگاہ سے نظام الدین تک جو مرکز ہے، وہ پوری گلی پھولوں سے ہٹی ہوئی رہتی کہتے. اتنے لوگ دن کو ایک دن کو آتے جاتے وہاں. یہاں تبلیغ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. کائی کی جی تبلیغ پھیل رہی؟ توحید پہ کام ہوتا تو آج یہ حالت آتی ہماری.
اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے بڑے علماء ساتھ دے رہے ہیں، کسی کو عقل نہیں آتی، کوئی نہیں بولتا کھل کے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ تمہارے بغل میں درگاہ ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، علانیہ جا کے سجدے ہو رہے ہیں نظام الدین درگاہ کے اندر. تم نے کبھی کیا نہیں کہا کہ لوگوں سنو یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے، نہیں بولے؟ اور پوری دنیا میں اسرائیل میں کیا ہے جا کے تم کیا ہے تبلیغ کر رہے ہو؟ کائی کی تبلیغ ہو رہی؟ محنت کرنا، دن کی محنت رات کا رونا، کیا کرا ہے کہ تو کائی کی دن کی محنت رات کرو؟ مجھے کبھی کبھی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو سمجھائے تو کون سمجھائے، درد ہے ان بیچاروں کو، پتہ ہی نہیں ہے توحید کیا ہے. بلاغ تو یہ ہے اصل، ھذا بلاغ للناس، یہ بیان قرآن کا بلاغ. کیا ڈراؤ تم لوگوں کو، وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لیں. کیا جان لیں؟ انما هو الہ واحد، اللہ رب واحد نہیں بولا، کہا کہ الہ واحد، معبود عبادت کے لائق ایک اللہ کے کوئی نہیں ہے. یہ جان لے لوگوں کو، اس وقت تک ڈراؤ تم. اٹھ نکلو، زندگیاں لگاؤ اس کے پیچھے. یا تو اللہ غالب کر دے دین کو، یا اس کے راہ میں ہم کو کیا ہے اللہ شہادت موت دے دے. بس یہ زندگی کا ایم بنا کے چلو جی. یہ کھانے پینے کی کتے کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ پیغام جس کے پیچھے لگنا ہے ہمیں، لیکن کوئی نہیں مانتا، نہ ہم مانتے ہیں نہ وہ مانتے. تو پھر تو قرآن کے ہم نے کیا کیا ہے؟ ڈائریکٹ انکار. ہم کوئی کام نہیں کرتے. ہاں، حالانکہ یہ دعوت ہے انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، اور دانشمند لوگ ہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. یا یوں سمجھو کہ دانشمندوں کے لیے ہی اصل میں یہاں پر سبق ہے. یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں تبلیغ، سب کے سب دانشمند نہیں، بیوقوف لوگ ہیں. اگر تم کو دانشمند لوگ بننا ہے تو یاد رکھو، یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس پہ مر مٹو، زندگی لگاؤ، کھپاؤ، مار کھاؤ، اس پہ گالیاں سنو. یہ زندگی ہے اصل میں. کتنے لوگوں کو تم نے کیا توحید پہنچایا ہے. زندگیاں نکلتی جا رہی ہیں. کوئی 40 کا تھا تو اب 50 کا ہے، کوئی 50 کا ہے تو اب 60 کا ہے، 60 کا کوئی ہے تو 70 کا ہوگا، مر جائے گا. پھر جواب کیا دو گے رب کے پاس؟ کچھ تو کام کر کے جاؤ کہ رب کے پاس معذرتاً الی ربی، علم بھائی نے کام کیا، میں بولا لوگوں کو، تاکہ اللہ کو بھی رحم آ جائے کہ میرا بندہ کچھ تو کام کر کے آیا ہے. اللہ اس رحم کی نظر سے ہی ہم سب کو جنت میں بھیجتے. کرے بغیر آمین بولے تو کیا مطلب؟ ہمیں کریں گے نہیں، خالی تمہیں دعا کرتے رہو گے. ہاں کیا بولیں گے؟ عجیب مسئلہ ہے. اللہ قبول فرمائے ہمارے بیٹھنے کو. اللہ اکبر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.